ایک اور واقعہ، صحابہ تشریف فرما ہے حضور کے ساتھ، تو ایک آدمی آیا کچھ کھجوریں دے گیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہی دسترخوان لگوایا، بیچ میں ڈھیر کر دی، صحابہ کو بلا لیا، اب سارے یوں بیٹھے ہیں اکٹھے، کھاؤ بھائی، کھا رہے ہیں گٹھلیاں سامنے، کھا رہے ہیں گٹھلیاں سامنے، صحابہ بھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے ہیں گٹھلی حضرت علی کے آگے، کھائی گٹھلی حضرت علی کے آگے، ساری گٹھلی حضور نے حضرت علی کے آگے رکھ دی اپنی۔ جب کھا کے فارغ ہوئے نا، اب حضور نے اشارہ دیا صحابہ کو، صحابہ دیکھو سب سے زیادہ کھجوریں علی نے کھائی ہیں۔ وہاں ڈھیر جو ڈبل لگا ہوا تھا، ڈھیر ڈبل تھا نا گٹھلیوں کا، مثال کے طور پہ سب نے 100 کھائی ہوں، ادھر گٹھلیاں 100، ادھر 100، ادھر 100، تو وہاں 200 گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل لگی کا اظہار فرماتے ہوئے، صحابہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو دیکھو علی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ جب امام الانبیاء نے یہ موقع دیا، اب حضرت علی بھی عرض کرنے لگے، اے صحابہ کی جماعت، ٹھیک ہے میں نے تو بہت زیادہ کھائی ہے، لیکن لگتا ہے امام الانبیاء گٹھلیوں سمیت کھا گئے، کیونکہ حضور کے آگے گٹھلیاں نہیں تھی نا، گٹھلی ایک بھی نہیں تھی۔ کہنے لگے لگتا ایسا ہے کہ حضور تو گٹھلی سمیت کھا گئے۔ اکثر و بیشتر امام الانبیاء صحابہ اکرام کو یوں ایسی کوئی بات کیا کرتے تھے تاکہ یہ بھی کوئی دل لگی والی بات کرے، جس طرح دادا اپنے پوتے کو بعض اوقات چھیڑا کرتا ہے تاکہ یہ کوئی بات کرے، مجھ سے محبت کا اظہار کرے، دل لگی کی بات کرے۔ ایک صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرمیوں کا زمانہ تھا، امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی ایک آنکھ میں آشوب چشم آیا ہوا تھا، دکھنی آئی ہوئی تھی، ایک آنکھ سرخ لال ہوئی ہوئی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے مصعب آ جاؤ تم بھی کھجوریں کھا لو۔ امام الانبیاء نے جب فرمایا، انہوں نے اٹھائی اور کھانا شروع کر دی، کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں۔ اچانک امام الانبیاء کی نظر پڑی، ان کی ایک آنکھ خراب ہے، ایک آنکھ میں بیماری ہے، آشوب چشم آ گیا۔ آپ بھی جانتے ہو گرمی میں گرمیوں کی وجہ سے آنکھوں میں آشوب چشم آ جایا کرتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، او مصعب کھجوریں نہ کھاؤ، کھجوریں نہ کھاؤ، تمہاری تو آنکھ خراب ہے۔ حضرت مصعب کہنے لگے، آقا جو آنکھ خراب ہے میں اس سے نہیں کھا رہا، میں ٹھیک آنکھ سے کھا رہا ہوں، میں ادھر سے نہیں کھا رہا، میں اس سے دیکھ دیکھ کے کھا رہا ہوں۔ صحابہ بھی یوں محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا، امام الانبیاء کے ایک صحابی ہیں حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہات کے رہنے والے تھے، دیہات سے شہر امام الانبیاء کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ جس دن حضور کی خدمت میں آتے، دیہات میں کوئی چیز یہ بنایا کرتے تھے، برتن وغیرہ، جیسے دیہاتوں میں چھبییں چنگیرے وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہ وہاں کی بنی ہوئی چیزیں لا کر شہر میں بیچ دیتے، شہر کی چیزیں خرید کر وہاں دیہات میں جا کر بیچا کرتے تھے۔ جب دیہات سے شہر میں آیا کرتے، حضور کے لیے الگ سے کوئی چیز بنا کر تحفہ لایا کرتے، امام الانبیاء کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے، حضور علیہ السلام انہیں شہر کی کوئی چیز تحفے میں دے دیا کرتے، اور اکثر فرمایا کرتے، لوگوں یہ جو زاہد ہے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں، یعنی یہ ہمیں دیہات کی چیزیں دیا کرتا ہے، ہم اس کو شہر کی چیزیں دیا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ یہ صحابی اپنی دیہات کا سامان اور چیزیں لے کر شہر میں آئے، سیدھے بازار میں آ گئے، منڈی میں آ گئے، اپنی چیزیں سامنے رکھی، آوازیں لگانے لگے، لے لو بھائی لے لو، یہ چیز لے لو وہ چیز لے لو، جیسے ہمارے بازاروں میں آواز لگائی جاتی ہے۔ اس صحابی نے آواز لگانا شروع کی، جب آواز لگائی امام الانبیاء کہیں قریب سے گزر رہے تھے، آپ کے کانوں میں آواز پڑ گئی اس صحابی کی۔ امام الانبیاء جب وہاں مجمع میں آئے، بازار میں آئے، نظر پڑ گئی وہاں بیٹھے ہیں، صحابی کا چہرہ پرلی طرف ہے، امام الانبیاء بڑی خاموشی کے ساتھ آ کر اس صحابی کے پیچھے بیٹھ کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کبھی کیا ایسا کام بچپن میں؟ چاچا چھوٹے ہوا تھے جد بچپن میں
دوست کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیں چپ کر کے. مقصد دوست تو ہے، پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا میرے ہاتھوں کو، میرے ہاتھ جو لگ رہے ہیں پہچانتا ہے کہ نہیں، نام کس کا لے گا. یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. حضور نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. خاموش بیٹھے ہیں امام الانبیاء. صحابی پہچان گئے، صحابی پہچان گئے کہ حضور ہیں. اب میرا سوال آپ سے ہے، آپ بتاؤ کیسے پہچانا؟ آگے بیان نہیں کرنے کا جب تک نہ بتاؤں. سبحان اللہ. اللہ آپ مسلمانوں کو خوش رکھے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں حضور سے ملنا ہوتا، ہم مسجد میں آتے، دیکھا نہیں بیٹھے مسجد میں، کہیں تشریف لے گئے ہیں، ہمیں یوں پوچھنا نہیں پڑتا تھا ابو بکر بتاؤ حضور کہاں گئے، عمر بتاؤ حضور کہاں گئے، علی بتاؤ حضور کہاں گئے. صحابہ کہتے ہیں مسجد سے نکل کر جو چوراہا بنتا تھا نا، 4 راستے تھے، ایک گلی ادھر ہے ایک ادھر ہے، وہاں کھڑے ہو کے سونگ لیتے تھے. ہمیں سونگنے سے پتا چل جاتا کہ حضور ابھی ادھر تشریف لے گئے ہیں. خوشبو سے پتا چل جاتا کہ خوشبو ادھر سے آ رہی ہے. بھائی بڑی اچھی خوشبو کسی نے مہنگی والی لگائی ہو آج، اور گلی میں وہاں کھڑا ہو تو اس کی خوشبو یہاں آئے گی. یہ تو ہے دنیا کی خوشبو، 10-15 ہزار والا پرفیوم. اور جو پرفیوم، جو خوشبو امام الانبیاء کے جسم کے اندر میرے اللہ نے بنا دی، بسا دی، اس خوشبو کے کیا کہنے. ایک اور بات اس میں یاد آئی محبت بری، وہ سنا کے پھر اس واقعے کی طرف آتا ہوں. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، عرض کرنے لگے آقا میں غریب آدمی ہوں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، میرا تعاون کرو کچھ. حضور علیہ السلام نے فرمایا نوجوان آج تو میرے پاس بھی کچھ نہیں دینے کے لیے، میرے پاس بھی کچھ نہیں. عرض کرنے لگا آقا اس کا مطلب ہے آج میں خالی جاؤں گا؟ فرمایا نوجوان کبھی کسی سے سنا ہے تو نے کہ کوئی دربار نبوت میں آیا ہو اور خالی گیا ہو؟ حضور کبھی کسی کو لا نہیں، یہ جملہ کبھی بولا ہی نہیں، یہ کبھی جملہ فرماتے ہی نہیں تھے. اور اس کرنے لگا آقا جب خالی نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں تو مجھے ملے گا کیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرضہ لیا کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے استعمال کے لیے حضور نے کبھی قرضہ نہیں لیا. آج لوگ بہانہ بناتے ہیں او نبی کی سنت ہے جی قرضہ لے لیا کرتے ہیں، اتنی سی ضرورت پہ لوگ لاکھوں قرضہ اٹھا لیتے ہیں. حضور نے اپنی ذات کے لیے، لباس کے لیے، پگڑی لینے کے لیے، خوشبو کے لیے، کھانے کے لیے، اچھے کھانے کے لیے، شادی کے لیے، اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی قرضہ نہیں لیا. اپنی سگی اولاد کے لیے قرضہ نہیں لیا. حضور علیہ السلام پر جو اکثر قرضہ ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے آ کے سوال کیا تھا کچھ نہیں، حضور فرماتے حضرت بلال کو خادم تھے، حضرت انس کو جو بھی خادم ہوتا اسے فرماتے کہ جاؤ فلاں سے میرا کہہ کر کے قرضہ لے آؤ. وہ لاتا تو وہ پیسے یا جو بھی چیز اسے دے دیتے، یوں قرضہ چڑھا کرتا تھا حضور پر. تو وہ نوجوان کہنے لگا آقا ہے بھی کچھ نہیں، لے کے کیا جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا بچی کو جب رخصت کرو گے خوشبو نہیں لگاؤ گے، اور اسے خوشبو دے کر بھیجو گے نا کہ شوہر کے لیے لگائے؟ کہا جی بالکل. فرمایا خریدنی نہیں پڑے گی؟ کہا جی بالکل خریدنی ہے. فرمایا میں اس کے تیرے پیسے بچواتا ہوں، کل آ جانا، کھلے منہ والی ایک شیشی لے آنا، ایک ڈنڈی لکڑی لے آنا، کل تجھے عطر مل جائے گا، اور ایسا عطر ملے گا جو زمانے میں ملتا کوئی نہیں. اگلے دن وہ صحابی آئے، شیشی لائے، حضور کی خدمت میں پیش کر دی. صحابہ اکرام نے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے وہ شیشی لے لی، وہ لکڑی لایا تھا، شاخ توڑ کر لایا تھا مسواک جتنی، وہ لکڑی لے لی،
گرمیوں کا زمانہ تھا، امام الانبیاء کے جسم اطہر پر جہاں کہیں پسینے کا قطرہ آتا امام الانبیاء اتارتے شیشی میں ڈال لیتے، جہاں پسینہ آتا اتارتے شیشی میں ڈال لیتے، تھوڑی دیر میں کافی پسینہ مبارک شیشی میں جمع ہو گیا۔ امام الانبیاء نے ڈھکن لگا کر اس نوجوان کو وہ شیشی دے دی، فرمایا یہ تمہیں اتنا اعلیٰ عطر مل گیا جو دنیا میں کہیں ملے گا نہیں، جنت میں بھی ایسا عطر نہیں ملے گا، لے جاؤ اپنی بچی کو دے دینا، وقت رخصت بھی لگا دینا، اسے دے دینا، وہ لے جائے جہیز میں لے جائے۔ اور لوگوں کتنی مقدروں والی وہ بچی جو امام الانبیاء کا مبارک پسینہ اپنے جہیز میں لے کر کے جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو ہی اللہ نے معطر بنا دیا تھا، ایسا امام الانبیاء کا جسم اطہر ہر وقت مہکا کرتا تھا، بڑی اعلیٰ خوشبو آیا کرتی تھی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، امام الانبیاء نے حضرت زاہد الصحابی کی آنکھوں پہ اپنے دستے مبارک رکھ کے اس کی آنکھیں بند کر دی، صحابی نے فوراً پہچان لیا، نبوت کی اعلیٰ خوشبو سے پہچان لیا، نرم و نازک دستے مبارک سے پہچان لیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اتنا نرم کسی بھی چیز کو نہیں پایا جتنا نرم امام الانبیاء کے دستے مبارک ہتھیلی مبارک کو پایا۔ حضور نے صحابی کے آنکھوں پہ جو ہاتھ رکھے نا جی، یہ دل لگی، یہ محبت کا اظہار۔ صحابی سمجھ گئے حضور ہے، صحابی آہستہ 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 پیچھے آنے لگے، یوں ہلنے لگے۔ سمجھ سکتے ہو، ذرا تصور میں چلے جاؤ، اپنی کمر کو امام الانبیاء کے سینہ اطہر سے لگا دیا۔ حضور سمجھ گئے کہ اس نے پہچان لیا، حضور سمجھ گئے اس نے پہچان لیا۔ اب اگلی بات، اور اس زمانے میں یہ بڑی خطرناک جملہ تھا جو امام الانبیاء نے اس ٹائم ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں صحابی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے جیسے کسی اپنے غلام کو پکڑا ہوا کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ مارکیٹ میں، منڈی میں، بازار میں آواز لگا دی امام الانبیاء نے، آ لوگو یہ میرا غلام ہے، اسے کون خریدے گا؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوا لوگوں نے کسی کو پکڑ کر مذاق کیا کہ یہ میرا غلام ہے، اس کو بیچ دیا، اس کی تمام زندگی پھر غلامی میں گزر جایا کرتی تھی۔ تمہیں کیا معلوم غلامی کیا چیز ہے؟ رب کائنات نے ہمیں آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا، ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ جاؤ ان علاقوں کے اندر جو لوگ غلامی والی زندگی آج بھی بسر کر رہے ہیں۔ بہرحال امام الانبیاء نے آواز لگا دی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے فرمایا، او لوگوں یہ میرا غلام ہے، اسے کون خریدے گا؟ صحابی نے فوراً عرض کر دی، آقا یہ اتنے نکمے اور کم قیمت غلام کو خریدے گا کون؟ آپ کو اس کی قیمت کون دے گا؟ کیا قیمت ملے گی؟ میں غریب آدمی، میں بالکل ایک نکما آپ کا غلام ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اب تو امام الانبیاء نے محبت سے اب سے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا، او زاہد جب تک تم میرے غلام نہیں بنے تھے، جب تک صحابی نہیں بنے تھے، جب تک تم ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت تک تم بے قیمت تھے، تمہاری کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن جب سے میری غلامی میں آئے، جب سے میرے صحابی بنے، اب تو تمام کائنات مل کر تمہاری قیمت ادا نہیں کر سکتی، تم اتنے قیمتی بن گئے۔ تو یہ محبت بھری باتیں، یہ انداز بھی ہمیں سکھایا